اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى قيامة. عبدو جگت جھول سنتوش پاتر کرو ان ڈنڈا کرو وچار ہمیا دیا کی دو مندرا پیرو گنان کر جو آہار عبدو گنان کر جو آہار عبدو تے جوگی جگ ماہے جا کے من دوجارے نہیں عبدو تے جوگی جگ ماہے. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مینو. زندہ عربی زبان کے اندر جو عابد کا لفظ ہے یہ عبدو وہ نہیں ہے. عربی زبان میں عابد کہتے ہیں جو خدا کی عبادت کرے، مگر یہ سنسکرت ورڈ ہے عبدو. اس کا مطلب ہے جس نے دنیا چھوڑ دی اور خدا کی یاد میں زندگی گزار دی. اے عبدو، اے وہ آدمی کہ جس نے خدا کی خاطر دنیا چھوڑ دی. یہ جو چیزیں نیچے پیر فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تیرے پاس جو ظاہر کی سادھوؤں کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک جھولی ہوتی ہے کہ جس میں وہ اپنے کھانے پینے کی چیزیں مانگ کے کھاتا ہے. ہندوستان کے اندر پرانے زمانے میں اور آج بھی بہت جگہ وہ لوگ جو سادھو ہو جاتے ہیں انہوں نے غلط طریقہ لیا ہے. کسی بھی مذہب نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی دنیا کی فرائض کو چھوڑ کے، ڈیوٹیاں چھوڑ کے تم جنگل میں جا کے عبادتیں کرو اور تم بھیک مانگ کے کھاؤ. اسلام سے پہلے بعض ایسے مذاہب تھے کہ جن کے اندر اس قسم کی ریننسیشن تھی، یعنی وہ ترک دنیا جس کو کہتے ہیں ہم اردو یا فارسی میں. عیسائیوں کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جو وہاب بن جاتے تھے، یعنی دنیا چھوڑ کے جنگلوں کے اندر وہ مونسٹری بناتے تھے، چرچ بناتے تھے اور وہاں وہ لوگ رہتے تھے، مگر وہ ارد گرد کھیتی باڑی کرتے تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے، شادیاں نہیں کرتے تھے، شہر میں روزی کمانے نہیں آتے تھے. اسی طرح سے یہودیوں کے اندر بھی ایسے لوگ تھے. اسلام سے پہلے ایسے بہت سے مذاہب اور بھی تھے کہ جن میں بعض ایسے آدمی جو خدا کی محبت کے اندر دنیا کو چھوڑ کے چلے جایا کرتے تھے. میں دیکھتا ہوں تو اسلام کی ہسٹری میں بھی ہم کو بعض ایسے آدمی نظر آتے ہیں. کل ہی میں نے ایک جگہ اپنی واعظ میں ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم بلخ کے بادشاہ تھے، بادشاہی چھوڑ دی اور فقیری لے لی. منع کیا ہے کہ کسی پہ بوجھ نہ بنو. ہندوؤں کے اندر بات یہ تھی کہ وہ لوگ بھیک مانگ کے کھاتے تھے. اسلام نے بھیک مانگ کے کھانا منع کیا ہے، لیکن ایک سینس تھی اس میں. وہ لوگ جو ہندوستان کے اندر بھیک مانگ کے کھاتے تھے اس میں ایک سینسیبل چیز تھی، اور وہ یہ تھی کہ بھیک مانگنے سے
ان کے اندر عجز و انکساری آ جاتی ہے، حلیمی آ جاتی ہے، مغروری اور تونگری کا خیال دل سے نکل جاتا ہے۔ بھکاری کون ہوتا ہے؟ جو سب سے نیچے ہوئے سوسائٹی کے اندر، تو اپنے آپ کو مٹی کی طرح بنا ڈالتے تھے، بالکل حلیم اور انکسار ہو جاتے تھے۔ اس لیے ان کے دل میں غرور، تکبر یہ نہ آوے، تو اس زمانے کے اس مذہب نے جو ہندوستان میں تھا وہ نے یہ سکھایا کہ تم مانگ کے کھاؤ۔ مانگنا اسلام کے اندر برا ہے، یعنی مانگ کے رزق کھانا اور کوئی بھی کام نہ کیا جائے، اسلام نے منع کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں ایک شخص کو انٹروڈیوس کرایا گیا، تعارف کرایا گیا، یا نبی یہ آدمی ساری زندگی دین کے لیے وقف کر چکا ہے اور جگہ جگہ پھر کے یہ واعظ کرتا ہے، دین سکھاتا ہے۔ حضور اس کو پوچھتے ہیں تیرے بیوی بچے ہیں؟ ہاں یا نبی۔ تو وہ کھانا پینا کیسے کھاتے ہیں؟ عرض کی سرکار میرا بھائی ہے، وہ میرے بیوی بچوں کا سب کا خرچ اٹھاتا ہے، میں دین کا کام کرتا ہوں۔ نبی فرمایا تیری جتنی بھی خدمت دین ہے اس کا جتنا ثواب ہے وہ تیرے بھائی کو ملتا ہے، کیونکہ تو کمائی نہیں کرتا، تیرے بیوی بچوں کو پالنا تیرا فرض ہے، مگر چونکہ تیرا بھائی اس کو پال رہا ہے تو تو جو دین کا کام کر رہا ہے اس کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا نبی پھر مجھے فرمایا کام کر، روزی کما اور بیوی بچوں کا پال۔ نبی کی ایک اور فرمان میں ایک جگہ فرمایا اور یہاں بھی فرمایا کہ جو آدمی روزی کما کے اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ دیتا ہے، یہاں لقمہ دینے سے مطلب ان کی پرورش کرتا ہے، فرمایا اور وہ خدا کی عبادت کرتا ہے۔ روزی دینا خدا کا کام ہے، رزق دینا خدا کا کام ہے، لیکن تم اگر روزی کماؤ گے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ تم خدا کی خدمت یعنی خدا کی مدد کر رہے ہو تاکہ تم بیوی بچوں کو پال سکو، یہ خدا کی عبادت ہے۔ تو اسلام کے اندر اس چیز کو منع کیا گیا، مگر ایسے آدمی کے جیسے ابراہیم بن ادھم جیسے آدمی تھے، وہ مانگتے نہیں تھے، فقیر ہو گئے، درویش ہو گئے، تاج و تخت چھوڑ دیا، مگر وہ کیا کرتے تھے؟ کسی غیر شہر میں، گاؤں میں جا کے جہاں ان کو کوئی نہیں جانتا وہ مزدوری کرتے تھے، مال بھار اٹھا کے مزدوری کرتے تھے اور رزق کھاتے تھے، بچ جاتا تھا دوسرے آدمیوں کو دے دیتے تھے، مگر مانگتے نہیں تھے۔ ہم اسماعیلی لوگ ایک تو 10واں دیتے ہیں، 10واں حصہ وہ امام کا حق ہے جس کو قرآن شریف کے اندر عشر کہا گیا۔ عشر کا مطلب ہے 10واں حصہ، مگر ہم 2.5% اور پیر کا حق دیتے ہیں جس کو زکوٰۃ کہا گیا ہے۔ مسلمان بھائی جو ہیں ان کے پاس رسول اللہ نہیں رہے، اس لیے وہ یہ زکوٰۃ کا مال بیت المال میں جمع کر کے ملا مولویوں کو دیتے ہیں، جو حقیقت میں برابر نہیں۔ زکوٰۃ اور عشر دونوں نبی کے پاس جانی چاہیے، اور نبی کریم اس کا فیصلہ کرے کہ اس کو کس مد میں خرچ کیا جائے۔ ہم اسماعیلی خوش نصیب ہیں، ہمارے اندر علی نبی کا جانشین بیٹھا ہے، ہم 10واں حصہ امام کا دیتے ہیں، 2.5% جو ہے وہ ہم پیر کو دیتے ہیں کہ اس 2.5% کے پیسے میں سے دین کی اشاعت ہوتی ہے، واعظین مشنریوں کو، مذہب سکھانے والے جو ٹیچر ہیں، استاد ہیں، اور کتابیں چھاپنے کے لیے جماعت خانے بنانے، جماعت خانے کی ریپیئر وغیرہ ایسی چیزوں میں کہ جو مذہب کے کام آتی ہیں، یہ 2.5% میں اس میں سے خرچ ہوتا ہے۔ یہ 2.5% میں سے پیر کھاتے نہیں، عشر جو ہے وہ امام کا حق ہے اور امام کھاتے ہیں، لیکن 2.5% جو ہم پیر کو دیتے ہیں وہ مذہب کے لیے، مذہب کی اشاعت کے لیے دیتے ہیں، پیر نہیں کھاتے۔ ہمارے جتنے پیر تھے
وہ محنت کرتے تھے, کام کر کے روزی کماتے تھے, ایک ٹک کھاتے تھے. پی صدر دین تو بہت مشہور ہیں کہ پی صدر دین قرآن لکھتے تھے اور قرآن لکھ کے ان کو بیچتے تھے اور اس میں سے دستور نکال کے کھاتے تھے. ہمارے پیروں کی جو زندگی تھی نہایت ہی سادہ زندگی تھی. ایک دو دن ایک وقت کھا لیا, 8 دن میں ایک وقت کھا لیا, جیسا کہ ان کا حال ہوا. پھر شمس جو تھے وہ بھی ٹوپیاں بنایا کرتے تھے, جبے سیتے تھے. اس طرح کے بہت سے واقعات ہمارے پیروں کے ہیں کہ وہ اپنی روزی خود کما لیا کرتے تھے. اس لیے روزی کا کمانا یہ عبادت میں شامل ہے. وہ لوگ کہ جو صبح اٹھ کے روزی کمانے کے لیے اپنی کسی خدمت کے نوکری کے اوپر یا بزنس پہ جاتے ہیں اور ان کو خدا کا ڈر رہتا ہے, بے ایمانی نہیں کرتے, بددیانتی نہیں کرتے, حق کی روزی ڈھونڈتے ہیں. دینداروں, وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں. اگر کسی شخص نے روزی کمانے کے اندر دغا فریب کیا, اگر کسی شخص نے گناہ کا کام کیا روزی کمانے کے اندر, تو وہ روزی جو اس نے بدی کے راستے سے کمائی ہوئی ہے اس میں سے اگر کبھی وہ 10 بھی دے گیا تو وہ روزی پاک نہیں ہوتی. پھر یہ بدی کی کمائی ہوئی روزی اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے اور وہ بیوی بچوں کا دل بھی کالا کرتا ہے, وہ گناہ کرتا ہے. جلدی سے پیسے والا بننے کی کوشش نہ کرے. روحانی راز یہ ہے کہ سمپل زندگی گزارو لیکن نیک بنو. آدھی روٹی اچھے راستے سے آئی ہوئی کھانا کے بعد دل کو جو راحت اور اطمینان ہوتا ہے, وہ ساری روٹی جو بدرستے سے کمائی ہوئی ہے اس میں وہ چیز نہیں ملتی. سکھ کی آدھی روٹی اچھی. تو میں آپ کو عرض کرتا تھا کہ ایسے بہت سے فقراء مساکین ہیں کہ جو بھیک مانگا کرتے ہیں. اسلام کے دور کے اندر مسکین تھے اور قرآن پاک میں مساکین کا ذکر کیا ہے, مگر وہ مسلمان نہیں. ایک دفعہ ایک آدمی رسول اکرم کے پاس جب صحابہ بیٹھے تھے آیا اور کہنے لگا, یا نبی مجھے آپ کچھ پیسے دیجئے تاکہ میں کچھ خرید کے کھاؤں. حضور فرماتے ہیں بھیک مانگنا منع ہے اسلام میں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, یورپ امریکہ کے ملکوں کے اندر جہاں کے عیسائی اور دوسرے مذہب کے لوگ بستے ہیں وہاں بہت کم ہم کو بھکاری نظر آتے ہیں. لیکن پاکستان جو اسلامی ملک ہے اس کے اندر بھکاریوں کو دیکھ کے مجھے ایسا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں کون ہیں. ہر ٹریفک کی لائٹ کے اوپر جب گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں لال بتی پہ تو ارد گرد سے اتنے بھکاری آ جاتے ہیں جیسے مکھیاں آتی ہیں. اور یہ اسلامی ملک ہے. صرف یہی نہیں, میں ساری دنیا کے اسلامی ملک دیکھ چکا ہوں اور تمام اسلامی ملکوں کے اندر بھیک منگے بہت. یہ اسلام کے منافی ہے. شکر میرے مالک کا, میں نے کبھی بھی کسی اسماعیلی کو رستے پہ بھیک مانگتے ہوئے کہیں نہیں دیکھا. کہیں ہوگا تو خدا خبر. اور یہ بات تو ساری دنیا جانتی ہے کہ رستے کے اوپر بھیک نہ مانگنے والوں میں اسماعیلیوں میں کوئی نہیں. اگر ہمارے اندر ایسی کوئی تکلیف والا آ بھی جاتا ہے تو ہم کسی نہ کسی طرح سے اس کو اپنی جماعت میں لپیٹ لیتے ہیں. امام اس کا کچھ بندوبست کر دیتا ہے. اور ہم کو یہ خیال رہنا چاہیے کہ ہم حضرت امام کے روحانی بچے ہیں, بھیک نہیں مانگنا چاہیے. دینداروں, میں آپ کو جو بھیک کی بات کہتا ہوں وہ صرف کھانا کھانے کے لیے نہیں. دنیا میں اور بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جس میں ہم بھیک مانگتے ہیں. جیسا کہ ایک آدمی کو چھوٹا سا کوئی کام پڑ گیا, اب وہ تنگ ہو گیا. کبھی وہ خود محنت کرے اس میں سے نکل سکتا ہے, لیکن ہم دوسروں کے پاس جا کے عاجزیاں کرتے ہیں, میرا یہ کام کر دے, میرا یہ کام کر دے. یہ بھی ایک قسم کی بھیک.
जो रूहानियत के लिए खराब है। तो शमस कहते हैं कि तुम ये जो झोली बनाई है, मांग मांग के खाना इसमें जमा करते हो, ये झोली जुगती की बनाओ। उसमें लफ्ज जुगत है जो प्राकृत का लफ्ज है, लेकिन संस्कृत में इसको युक्ति कहते हैं। युक्ति का मतलब है, इंग्लिश में कहते हैं टैक्टफुलनेस। टैक्टफुलनेस यानी होशियारी, चालाकी, युक्ति। इस तरह से काम करना कि वो काम कामयाब हो जाए। तो ये जो युक्ति है वो तुम्हारी झोली है। मैं आपको युक्ति के ऊपर एक और पाठ सुना हूं। युक्ति पहले समझाना चाहता हूं। एक आदमी मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक। जब वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाता है तो उसको पता लगता है छोटी बात में या जल्दी कि इंजन में कहां ट्रबल है, और वो ट्रबल उसको बहुत जल्दी पता लग जाने पर आसान हो जाता है रिपेयर करना। ये युक्ति है। अगर आप किसी आदमी को एक रेंच दो, स्पैनर, और उसको बोलो कि तुम ये मेरे मोटर का व्हील खोल दे, अगर उसके बाद ऐसी गाड़ियां हैं जैसे कि फ्रांस की गाड़ियां जो है ना, उसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो बंद होती हैं, और क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो खुलते हैं। लेकिन जर्मनी, ब्रिटिश और दूसरी अमेरिकन गाड़ियां हैं, उनके जो नट्स होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो खुल जाते हैं, और क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बंद होते हैं। अब अगर किसी आदमी को यह ख्याल नहीं और खोलने की बजाय वो टाइट करता रहे तो वो नट टूट जाएगा, मतलब कि उसने युक्ति से काम नहीं लिया। तो युक्ति जो है उसको कहते हैं टैक्टफुलनेस। जेम युगत सो प्रीत करे वा भाई, प्रीत करे वा, तेम तेम रहन विहानी जी। जैसे तैसे तुम युक्ति से काम लोगे, यानी युक्ति से दोस्ती करोगे, कैसे कैसे रात भाग जाएगी। अब क्या मतलब इसका? जेम जेम युक्त से प्रीत करेगा, तेम तेम रैन विहानी। रैन है रात को कहते हैं, रात अंधेरे को कहते हैं। अंधेरे से मतलब जुल्मत है, इग्नोरेंस है, नादानी है, बेवकूफी है, जहालत है। ये तमाम चीजें जो है वो रात है, डार्कनेस। फिर सदरुद्दीन फरमाया कि जैसे जैसे तुम युक्ति से, आवड़त से, टैक्टफुलनेस से, बिल्कुल सही तरीके से तुम काम करोगे, कैसे कैसे जहालत, इग्नोरेंस, नादानी दूर हो जाएगी। कि शम्स कहते हैं, ऐ इबादत करने वाले, ऐ दुनिया से अपने दिल को तर्क करने वाले, तुम अपनी झोली बनाओ युक्ति की। यानी जो भी काम करो अच्छे तरीके से करो, जो भी काम करो दुरुस्त साइड में करो, इस तरह काम करो कि उसके अंदर कोई खराबी, बुराई ना रहे। ये तुम्हारी झोली है, इससे तुम्हें रिज़्क आएगा, इससे तुम्हें खुदा ज्यादा देगा। जुगत झोल संतोष पात्र करो। फिर ऐसे साधु के हाथ में एक कासा, एक गदाई होता है, एक प्याला होता है, और वो इस प्याले के जरिए लोगों से मांगता है, तो लोग इसमें पैसे डालते हैं या खाना डालते हैं। ये पात्र यानी प्याला, पात्र कहते हैं इंग्लिश में कंटेनर को। इसका ये संतोष का पात्र बनाओ, यानी तुम्हारे दिल के अंदर
एकदम कंटेंटमेंट हो गए, तुम्हारे दिल के अंदर लालच न रहे, तुम्हारे दिल के अंदर लोभ न रहे, थोड़ा मिला है ये ख्याल न रहे, जितना मिल गया इसके ऊपर तुमने कनायत की। अरबी जबान का जो लफ्ज कनायत है ये संतोष है, ये कंटेंटमेंट है। और वो आदमी जो इबादत वाला है उसके दिल में कंटेंटमेंट होनी चाहिए। आधी रोटी मिली तो भी आमीन, सारी रोटी मिली तो भी शुक्रगुजारी, पेट भर के खाना नहीं मिला खुदा की मर्जी, शुक्र कर लेना, उसके ऊपर गड़बड़ न करना चाहिए। ये संतोष है, कनायत है। कनायत के अंदर सब्र होता है, कनायत के अंदर खुदा के ऊपर यकीन और भरोसा होता है। मेरे खुदा ने मुझको इतना दिया है, आमीन। उसके दिल में लालच पैदा नहीं होता। अब सवाल ये है कि अगर एक आदमी काने हो जाए यानी कंटेंटेड बन जाए तो क्या वो तरक्की दुनिया में नहीं कर सकता? मैं कहता हूं कर सकता। यहां तो दिल की बात होती है और रूहानियत की बात कर रहा हूं। अगर आपके पास 100 रुपए आए, खर्च करने के बाद 10 बच गए तो अच्छा है ना। मगर अगर आपको ये लालच पड़ गया कि मैं 10 बचे हैं, इसकी जगह 100 बने, 100 की जगह 200 बने, आज की दुनिया के हिसाब करो तो दुनिया में मालदार बनने के लिए ख्वाहिश बहुत है, जल्दी पैसे वाले बने। ये बड़ी डेंजरस चीज है, इसकी वजह से गुनाह होते हैं। जब दिल में ये बस जाता है कि मैं जल्दी से पैसे वाला बन जाऊं तो शैतान उसका उस्ताद और रहनुमा बन जाता है। और आज दुनिया में जिस कदर भी गुनाह होते हैं उसमें अक्सर गुनाह इसी वजह से होते हैं कि मैं जल्दी पैसे वाला बन जाऊं, क्योंकि पैसे वाला बन जाना ये एम नहीं, इसमें एम कुछ और है। मेरे पास बहुत बड़ा मकान हो गए, मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी हो गए, मेरे पास नौकर चाकर हो गए, पैसा बहुत हो जावे, खाली यही एम नहीं रहता, बल्कि दुनिया के अंदर ऐशो आराम करने के लिए और अपनी जिंदगी को लोगों के सामने बढ़ा चढ़ा के शो करने का एक जो मन होता है इंसान का, उसकी वजह से ये लालच पैदा होता है कि मेरे पास ज्यादा पैसा हो गया और जल्दी से पैसा हो गया। ये चीज इबादत के मुनाफे में नहीं है, बल्कि इबादत के सामने दुश्मन के तौर पे बनी जाती है। तो शम्स फरमाते हैं कि तुम जुफ्ती का झोल बनाओ और मांगने वाला जो कासा गदाई है, ये कासा गदाई उस परवरदिगार के सामने रखो, उसमें संतोष होवे। संतोष, संतोष की बात मैं थोड़ी और कहनी चाहता हूं। इंसान के दिल के अंदर जब खुदा की मोहब्बत पैदा होती है तो जो कुछ भी खुदा उसको देता है उसके ऊपर वो शुक्रगुजारी करता है और ज्यादा का लालच नहीं करता। नबी पाक के जमाने के अंदर ऐसे लोग थे, अपनी रोजी कमाते थे और जब शाम को उनके पास जो बच जाता था वो खैरात कर देते थे, दूसरे दिन के लिए रखते नहीं थे। वो जमाना और था। आज के जमाने के अंदर ऐसा हम सलूक करने जाएंगे अपने लिए तो हमारे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, शायद दूसरे दिन काम न भी मिले। मगर वो लोग के जो आबिद है, वो लोग के जो खुदा ताले के जाकिर हैं, वो लोग के जो खुदा के बंदे हैं, प्यारे हैं, उनको इस भी बात का गम नहीं रहता, खुदा उसका बंदोबस्त करता है। और वो खुदा के ऊपर इस तरह यकीन और भरोसा रखते हैं कि उनके दिल में जरा भी किस्म का डाउट या जरा भी गम, जरा भी कोई ख्याल ऐसा नहीं आता हो मेरा क्या होगा, उनके दिल में यह ख्याल नहीं आता। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी की मेहमानी के अंदर जब उसने ये अर्ज की कि खुदावंद मैं बहुत तंग हालत में हूं, फरमाया क्या काम करते हो? कि मौला मेरा छोटा सा स्टोर है, दुकान है, मैं किरियाना का व्यापार करता हूं, यानी मैं छोटी छोटी चीजें बेचता हूं। मौला फरमाया तुम रोज जमात खाने जाते हो?
کہ हुजूर शाम ही को तो मेरा व्यापार होता है, मैं नहीं जा सकता। सुबह जाते हो? कहा नहीं। 10 वन देते हो? कि मौला पूरा नहीं होता। सुल्तान मोहम्मद शाह हाथ में लकड़ी थी सरकार के, ऐसा बैठे हुए थे। जब उसने कहा तो मौला फरमाते हैं अगर तुम रोज जमात खाने जाओ, अगर तुम बराबर 10 वन दो, तो लकड़ी को ऐसा ऊंचा करके नीचे से पकड़ा और लकड़ी का जो ऊपर का हथा गोल था वो उसकी गर्दन में डाला। ऐसा गर्दन में डाल के साहब ने खींचा तो वो सामने आ गया। मौला फरमाते हैं तुम बराबर 10 वन दो, रोज जमात खाने जाओ, अमा हम ग्राहक को इस तरह पकड़ के उसकी गर्दन में लकड़ी डाल के सफर में हम ग्राहक को इस तरह पकड़ के तुम्हारे पास लेके आएंगे। वो इस बात का जामिन है। इसका नाम संतोष। मैं रोजी मिले कि ना मिले, मैं जमात खाने जाऊंगा। अगर किसी आदमी ने ये बांध लिया तो ये बाकी इसके ऊपर पड़ गया, मौला के ऊपर के उसको रोजी दे रहे, क्योंकि रोजी खुदा देता है और उस आदमी को रोजी मिलेगी। और इस किस्म के बेहिसाब वाकयात हैं कि शाम के वक्त वो लोग खुदा के ऊपर तवक्कुल रख के जो रोजी देने वाला है अपनी दुकान बंद कर देते हैं। मैं आपको ये नहीं कहता आपका क्या व्यापार है, आपकी क्या हालत है, मुझे पता नहीं। मेरा काम यह है वाज करना। अब वो वाज आपको कितनी लगती है कितनी नहीं लगती वो आपका इनफरादी तौर के ऊपर हक है, उसमें से जो कुछ समझना है समझ लो। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का एक फरमान, बैतुल ख्याल का फरमान है, मगर वो ऐसा फरमान है कि जो सबको लगता है। मौला फरमाते हैं एक आदमी की अर्ज करने के बाद ये फरमान बैतुल ख्याल में किया। उस आदमी ने ये कहा था कि मौला मैं 14-15 घंटे मैं व्यापार करता हूं, दुकान खोल के बैठता हूं, कभी कभी 16 घंटे तक भी मैं दुकान खोलता हूं, मगर मेरी रोजी पूरी नहीं मिलती। तब मौला ने उसको जो कहा फरमाया वो फरमाया, मगर दूसरे दिन के उसी की शाम को जब बैतुल ख्याल में इमाम ने ये फरमान किया तो सब फरमाया कि जो खुदा तुमको 10, 15, 16 घंटे काम करने के ऊपर उतनी रोजी देता है, अगर वो खुदा चाहे तो तुमको 4-5 घंटे में इतनी रोजी नहीं दे सकता? क्या खुदा में यह कुदरत है कि नहीं कि जो रोजी तुम्हें 16 घंटे मेहनत करने से मिलती है, अगर खुदा राजी हो जाए तो वही रोजी तुमको 4-6 घंटे में दे सकता है कि नहीं? इन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर। खुदा हर चीज के ऊपर कुदरत रखता है। तो बैतुल ख्याल वालों को इमाम ये फरमाते हैं कि बैल की तरह मेहनत न करो। ये बैतुल ख्याल के फरमानों में एक फरमान है, बैल की तरह मेहनत न करो। जो खुदा तुमको 8-10 घंटे मेहनत करने से रोजी दे सकता है, वो तुम्हारी रोजी को आसान कर सकता है। खुदा पे यकीन होना चाहिए और हमारे दिल में इस बात की तमन्ना होनी चाहिए। ये तमन्ना एक बड़ी आला दर्जे की चीज है। जब हमारे दिल में तमन्ना पैदा होती है तो खुदा उसका बंदोबस्त कर देता है, वल्लाह खुदा बंदोबस्त कर देता है। मैंने देखा है दीनदारों, बहुत से लोग, इस वक्त मैं वाज करता हूं, ऐसे 2-4 मिसालें मेरे सामने घूम रही हैं। एक आदमी है 10 बजे अपनी ऑफिस खोलता है, 10 बजे आता है, व्यापार वगैरह करता है, 12 बजे 12:30 बजे घर जाके, मैं अफ्रीका की बात कर रहा हूं, वहां अफ्रीका के अंदर 12 और 2 बजे के दरमियान दुकानें ऑफिस बंद हो जाते हैं। लोग घर जाते हैं, खाना खाते हैं, आधा पौना घंटा रेस्ट लेके फिर आते हैं, 2 बजे खोलते हैं, 4 बजे बंद कर देते हैं। यानी उसने सारा काम कितना किया?
4 घंटे, 10 बजे से 12 बजे, 2 बजे से 4 बजे, और लखोपति हैं। अब मैंने दूसरे मुल्कों के अंदर यह देखा, सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे दुकान खोलते हैं, रात के 11 बजे तक। कितने घंटे हुए? 7 से 7 12 घंटे, और 4 घंटे और 16 घंटे मेहनत करते हैं, फिर भी उनको पूरा नहीं होता। दारुसलाम के अंदर मैंने एक दिन वाज की दसवन से, मेरी वाज जरा सख्त थी। मैं कभी कभी सच्ची बातें कह देता हूं जो कभी कभी कड़वी भी होती हैं। आपने मेरी बहुत सी वाजें सुनी होंगी, मेरी बाज वाजों के अंदर सख्त लफ्ज भी हैं, मगर वो लफ्ज गालियां नहीं, ऐसे ही सख्त लफ्ज कि जो कभी ऐसा नहीं करोगे तो ये गुनाह है। मैं गोल गोल लपेट के बात करने का आदी नहीं, मेरी वाज जरा सख्त थी कि दसवंध खा जाने वाला आदमी बेईमान होता है, बददयानत होता है। बददयानत का मतलब डिसऑनेस्ट। जो अपने मुर्शिद का माल खा जाता है वो तुम्हारा माल कभी नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे से भी कभी दगा कर देगा, क्योंकि जिसने मुर्शिद की बैयत करने के बाद भी मुर्शिद का पैसा खाया है तो तुम्हारा पैसा वो किसी न किसी दिन दबा डालेगा, वो आदमी ऑनेस्ट नहीं होगा। मैंने इस किस्म की कुछ बातें की थी, नीचे उतरा एक आदमी खड़ा था। उस वक्त उसकी 45-46 बरस की उम्र थी, 6-7 बच्चे भी थे। मुझे कहते मिशनरी बापा मेरे घर चलो। मैंने कहा अभी नहीं, बहुत उसने मुझे मजबूर किया। मैं बोला अच्छा चलो घर चलो। जमात खाने के नजदीक उसका घर था। मुझे कुर्सी पर बिठाया, खुद मेरे पांव पे बैठ गया। मुझे कहता है मैं अमूमन जमात खाने नहीं आता, लेकिन आज आपकी वाज सुनने के लिए आया और आपने जो वाज की मेरा दिल डर गया है। मिशनरी साहब मैं 10 नहीं देता। मैंने कहा तो गुनहगार हो। अफ्रीका के हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक कलम लिखवाई थी कि हर इस्माइली जीव को, चाहे वो 1 दिन का बच्चा भी होवे, वो महीने की 1 शिलिंग तो जरूर देवे, जिसको हम चंद्राकी कहते हैं। चंद्रात को हर इंसान जो सांस लेता है वो 100 बरस का होवे कि 1 दिन का बच्चा होवे, यानी अगर किसी आदमी के घर में 8 जन हैं तो 8 शिलिंग तो उसको 10 चंद्राकी के देने ही चाहिए। तो किसी ऑफिसर ने पूछा खुदावंदा जो आदमी 10 देते हैं, सफरमा जो 10 देते हैं उनकी चंद्राकी मैं खुद ही कबूल कर लेता हूं, उनको 1 शिलिंग देने की जरूरत नहीं, मगर जो 10 नहीं देते उनको कम से कम जमात का मेंबर बनने के लिए महीने का 1 शिलिंग देना चाहिए। इसको हम चंद्राकी कहते हैं। अब वो आदमी कहता है कि मैं खाली चंद्राकी देता हूं। मैंने कहा ये 10 तो नहीं है, जमात के मेंबर जरूर हो। और आज मेरी बात सुन के तुम्हारा दिल जो डरा है तो खुदा तुम्हारे ऊपर खुश हुआ है, इसलिए डर गए और मेरे पास आए हो। कहता है मिशनरी साहब मेरी ये दुकान है, मैं 14 घंटे दुकान खोलता हूं। हर महीने मुझे 15 शिलिंग टूटते हैं, यानी मुझको जितनी आवक होती है उसके सामने 15 शिलिंग ज्यादा खर्च होते हैं, यानी हर महीने 15 शिलिंग मेरे ऊपर कर्जा बढ़ रहा है। मैं ये बात करता हूं 1950 की, इसको आज 40 बरस हुए। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा फिर भी अगर तुम मेरे पास आए हो, मेरी बात मानोगे तो इंशाल्लाह तुम्हें बहुत फायदा होगा। उसने वादा किया। मैंने कहा तुम हर रोज 50 सेंट यानी आधा शिलिंग 10 दिया करो रोज, तुमको महीने के 15 शिलिंग लगेंगे, तो 15 शिलिंग तुम्हें टूटते हैं, ये समझ लो कि 15 शिलिंग और
میں نے کھیسے میں 100 شلنگ کی نوٹ نکال کے اس کے سامنے رکھی. میں نے کہا تم میرے بھائی ہو, یہ 100 شلنگ رکھو, ہر مہینے روز 50 سینٹ دینے کی وجہ سے 15 شلنگ اور جو قرضہ ہو جائیں گے اس میں سے تم خرچ کرنا, جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے مجھے دے دینا, نہیں دے سکو گے تو حاضر باللہ سمجھ کے مولا کو تمہیں معاف کرتا ہوں. اس نے میرے پاس سے پیسے نہیں دیے, لیکن وعدہ کیا کہ میں آج کل سے 50 سینٹ روز دوں گا. میں نے کہا ایک اور شرط ہے, کل جا کے 1.25 شلنگ دینا, مفتی صاحب کو کہنا مفتی صاحب میں نے آج تک 10 سینٹ نہیں دی. بالکل کھلے دل سے کہنا میری حالت نہیں ہے, یہ 1.25 شلنگ دیتا ہوں, اب مجھ کو شاکر کی طرف سے چھانٹا دے دو. دوسرے دن اس نے برابر ایسا کیا, چھانٹا لے لیا, 50 سینٹ 10 سینٹ لکھا. میں تو ڈیوٹیوں کے اوپر آیا جایا کرتا ہوں. مہینے 1.5 مہینے کے بعد میں واپس آیا تو جماعت خانے میں مجھ کو ملا, مشنری صاحب نیچے اترے تو میں آپ کو ایک بات سنا. ہم جب نیچے ملے تو مجھے کہتا ہے وہ مجھے 15 شلنگ جو ٹوٹتے تھے نا, 3 مہینے کے بعد کی بات ہے, وہ مجھے در مہینے جو 15 شلنگ ٹوٹتے تھے اب ٹوٹتے نہیں, خرچ اور آمدنی برابر ہو گئے. حالانکہ میں روز 50 سینٹ بھی دیتا ہوں, لیکن اس کو 30 شلنگ کا فائدہ ہوا. ایک تو 15 شلنگ 10 منٹ کے دیتا ہے, دوسرا یہ کہ وہ 15 شلنگ ٹوٹتے تھے وہ بھی نہیں ٹوٹتے. بہت خوش ہوا, کہتا ہے مجھے گئے کئی برس کے اندر پہلی دفعہ ایسا ہوا. 6-8 مہینے کے بعد پھر میں ایک دفعہ مسافری سے واپس آیا تو پھر مجھے ڈھونڈتا تھا, مشنری صاحب میں ابھی 1 شلنگ روز 10 سینٹ دیتا ہوں, یعنی 15 کی جگہ اس کی 10 سینٹ ڈبل ہو گئی, 30 شلنگ ہو گئے. 2-3 برس کے بعد مجھے کہتے ہیں مشنری صاحب میں 20 شلنگ روز کی 10 سینٹ دیتا ہوں. روز کے 20 شلنگ یعنی 600 شلنگ ہوئے مہینے کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو لگ بھگ 4,500 شلنگ کی آمدنی ہو گئی. میں اس کی دکان دیکھنے گیا اور سچ مچ اس کی دکان بھری ہوئی تھی. اتنا خوش ہوتا تھا, اور یہ بات جو لوگ 10 بندی نہیں تھے ان کو پکڑ پکڑ کے سناتا تھا. جب وہ 20 شلنگ تک پہنچا اس حالت میں وہ گزر گیا, مگر شاباش اس کا جو لڑکا تھا وہ بھی باپ کی ہی لائن کے اوپر تھا اور بڑا آباد ہوا. اور جب افریقہ کے اندر تھوڑی گڑبڑ ہو گئی تو اس آدمی کا لڑکا پاکستان میں آ کے رہا. مجھے اب پتہ نہیں کہ ادھر یہ ہے یا تو کس جماعت خانے میں ہے, لیکن بہت آباد ہوا, لاکھوں پتی بنا. خدا روزی رزق دیتا ہے, سب کو دیتا ہے, کافر کو بھی دیتا ہے, کیونکہ اس نے اپنے آپ کے اوپر روزی دینا مقرر کر رکھا ہے. مومن کو بھی دیتا ہے, کافر کو بھی دیتا ہے. مومن کو اگر آدھی بھی ملتی ہے تو اس کو بہت سواد آتا ہے, مزہ آتا ہے, اور کافر کو 2 بھی دیتا ہے تو بھی کافر کو اس کے اندر وہ چیز نہیں جو پیر صدر کی شمس کہتے ہیں سنتوش, کنایت نہیں ہے. شمس فرمایا جگتی کی جھول کرو, سنتوش کا کاسا گدائی کرو, اور ڈنڈا کرو وچار. یہ جو ساجو فقیر ہوتے ہیں وہ جب نکلتے ہیں تو کتے بھونکتے ہیں, کبھی کبھی دوسرے جانور ہوتے ہیں تو ایک ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے جس سے کتوں کو اور دشمنوں کو دور کرتا ہے. اب پھر کہتے ہیں کہ تمہارا جو وچار ہیں, تمہارے خیالات ہیں, اس کو ڈنڈا بناؤ. ڈنڈا کیسے بنانا خیالات کو؟ ڈنڈے کا مطلب کیا ہے کہ جو تمہارے دشمن ہیں, تمہارے ویری ہیں, ان کو دور کرو, بھگا دو. تو اپنے خیالوں, اپنے وچاروں میں سے وہ خرابیاں نکال ڈالو جو تمہارے دل کو بے چین کرتی ہیں. تمہارے خیالات پکے اور اعلیٰ ہونے چاہیے, تمہارے خیالات پاک صاف ہونے چاہیے, خدا کی یاد میں ہر وقت رہیں. تو ایسے خیالات والے آدمی کے نزدیک
बदियां बुराइयां नहीं आएंगी, दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, उसको कोई भी हुज़्न मलाल नहीं होगा, गम नहीं होगा, उनके दिल में राहत होगी, उनको ना कोई जिन सताएगा, न किसी की बदनजरी सताएगी, न जादू सताएगा, न कुछ और। ये चीजें हमारी जमात के अंदर रहम परस्ती की जिसकी चीजें कहते हैं वो बहुत बढ़ रही हैं। गंदे धागे, तावीज, ये चीजें मुल्ला और मौलवियों के पास जाके कब्रों के ऊपर और दूसरे मज़ारों पे जाके जब बासाई करनी, दूसरों से सुना के बीबी फातिमा की वो थालियां करते हैं, रोटियां पकाते हैं और इमाम जाफर सादिक के कुंडे करते हैं, खीर पकाते हैं। मोमिनो, ये हमारा काम नहीं है। ये चीजें वो लोग करते हैं कि जिनके पास इमाम नहीं है। इमाम जिसके पास होता है वो ऐसी चीजें नहीं करते। ये काम उन भिखारियों और यतीमों का है जिनके पास बाप नहीं। जो बच्चा माँ बाप वाला है उसको जब भूख लगती है तो दौड़ता है घर पे, माँ मुझे भूख लगी। माँ को अगर ये बच्चा कहे मुझे भूख लगी तो उसकी ममता उभर आती है, हाँ मेरे बच्चे बस मैं अभी तेरे को खाना खिलाती हूँ। 100 काम छोड़ के भी माँ अपने बच्चे को खाना खिलाएगी। मगर एक बच्चा है जिसकी माँ नहीं बाप नहीं, अब जो उसको भूख लगी है किसके पास जाके कहे माँ मुझे भूख लगी है, क्योंकि वो यतीम है। दूसरों के पास ना माँ है ना बाप। फिर कोई मज़ारों पे जाता है, कोई कब्रों पे जाता है, कोई ये कुंडे करता है, तो कोई बीबी फातिमा की ये थालियां बनाते हैं और रोटियां करते हैं। ये हमारा काम नहीं। हम इस्माइली हैं, हज़रत इमाम बैठा हुआ है, आपका जो कुछ भी है, माँ भी इधर है इस घर में जिसको हम जमात खाना कहते हैं, इधर माँ बैठी है, इधर बाप बैठा है। आओ ना, इधर आओ, आपके घर में आओ, माँ को कहो मुझे भूख लगी है, 100 काम छोड़ के आपको खिलाएगी। बाप बैठा है, अब्बा मेरे बूट टूट गए, अच्छा बेटा नवे लेके देंगे। अब्बा मेरी स्लेट टूट गई, अच्छा हम नवी ले देंगे, क्योंकि बाप है। लेकिन जो यतीम है, ना बाप है ना माँ है, उसके सोने का कोई इंतजाम नहीं, खाने का कोई इंतजाम नहीं, फुटपाथ पे सो जाता है क्योंकि यतीम है। हम यतीम नहीं। गैरों के दर के ऊपर जाके अपना सर मत झुकाओ, इस घर पे आओ। ये कुंडे और ये थालियां और ये रोटियां और ये मसाला और वो मसाला हमारा मजहब नहीं है। हमारा मजहब है अपने हज़रत इमाम के पास आके मांगो, सब कुछ मिलेगा। इस जमात खाने के अंदर आके, मैं हैदराबाद में अभी बात करके आया, कभी आपको मौका मिले तो सुनना। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया कि तुम्हें जो कुछ भी तुम्हारी मुरादें हैं, जमात खाने में सुबह आओ, सब कामकाज पूरा हो जाए, यानी दुआ पढ़ लो, नियाज पी लो। मौला फरमाया आराम से बैठ के 2 तस्बीहां दुरूद की सलवात की निकालो, सजदा करो, मांग लो जो मांगना है। और मैंने तो एक एग्जाम्पल भी दी जो आज मैं इधर नहीं देता, लेकिन ये जमात खाना जो इमाम का घर है, चाहे वो किराए का हो चाहे वो उसकी मिल्कत का हो, लेकिन जमात खाना जहां हम बैठ के इबादत करते हैं, ये मौला का घर है। इधर आके 2 तस्बीहां सलवात की सुबह के वक्त निकालो। मगर मैं जब भी जमात के अंदर तस्बीहों का जिक्र करता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि तस्बीहों का मतलब ये लंबी तस्बीह, 101 दाने की तस्बीह, 11 दाने हमारे नहीं है। जमात खाने के अंदर जो मुखी करते हैं उनको करने दो, वो मुखी की ताकत का सवाल है। लेकिन आप जब भी पर्सनली अंगत तौर के ऊपर तस्बीहां निकालो तो दीनदारों, ये 101 तस्बीहां, 101 दाने, 99 दाने बीच में जो हैं, 99 दाने खुदा ताला के सिफाती नाम हैं। एक नाम अल्लाह का है जो उसका जाती नाम है, और एक मोहम्मद का
اس کے اندر آتا ہے کہ جو رسول ہے اور روحانی ماں ہے. اس طرح یہ 101 دانے کی تسبیح ہماری بنائی گئی. میں نے لگ بھگ 20 مسافریاں یہ میرا لسٹ کی ہوئی ہیں. ایران کے بعض علاقوں کے اندر آج بھی ساری جماعت کھڑی ہوتی ہے تو مکھی کی تسبیح دیکھ کے میں حیران ہو گیا. اس کی مکھی کھڑے ہوئے تسبیح نکالنے کے لیے تو زمین تک لگتی تھی اور بعد میں جب دیکھا تو 501 دانے کی تسبیح تھی. اب مومنوں دیکھو ان لوگوں کا عشق. ساری جماعت کھڑی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہیں اور 501 دانے کے اوپر یا علی یا علی. اب گھڑیال دیکھو 1 گھنٹہ لگ جائے گا, مگر ان کا عشق دیکھو, عبادت کر رہے ہیں. ہمارے طریقے کی تسبیحوں کا ذکر آ گیا تو ہمارے طریقے کے اندر چھوٹی سے چھوٹی تسبیح ہے وہ 14 دانے کی ہے. مولانا علی شاہ باپ نے ہم جب جونی پرانی دعا پڑھا کرتے تھے اس کے اندر پیری جامع کے اندر مولانا علی شاہ فرمایا کہ تم 14 دانے یالی کے 14 دانے سلوات کے پڑھو. آپ ایسے بہت سے ہوں گے جو پرانی ہندی دعا جو تھی, دعا پڑھو مفتی صاحب, دعا پڑھو کمریا صاحب, دعا پڑھو اللہ میرے حق نام گنو, مولا علی ایمان کی سلامتی دینا. یہ جو دعا تھی بہت لمبی تھی, ہندی دعا تھی. اس میں علی شاہ محمد آئے تو 40 دانے تم نکالو. یا رب بلا بگرداں بحق کے شاہ مرداں, بحق کے شاہ مرداں یا رب بلا بگرداں. یہ 1 دانہ ہے. یا رب بلا بگرداں بحق کے شاہ مرداں, بحق کے شاہ مرداں یا رب بلا بگرداں, 1 دانہ. اس طرح 40 دانے نکالو. مولا فرمایا کہ واللہ پہاڑ جیسی مصیبت ہوگی دور ہو جائے گی, لیکن بہت بڑی بلا ہوئے تو یہ تسبیح نکالنا. 40 دانے نکالو, سجدہ کر کے اپنی مراد مانگو اور 40 دن تک نکالو. اگر 10-15 دن کے بعد آپ کی مراد پوری ہو گئی, بلا دفع ہو گئی, تو بھی 40 دن پورے کرنا. اس طرح سے ہمارے مذہب میں بہت سی چیزیں ہیں. غیروں کے در پہ نہیں جانا چاہیے. سید محمد شاہ کہتے ہیں نا, تجھے چھوڑی دجے دوارے کہاں جاوے صاحب جی تم مرے. اے مولا میں تجھے چھوڑ کے اور کہاں جاؤں, میرا کوئی ہے ہی نہیں تیرے سوا. لیکن اگر اسماعیلی مذہب کے اندر رہ کے ہم دوسروں کے در پہ جاتے ہیں تو میں آپ کو پوچھتا ہوں, آپ کا بیٹا بھوک لگی ہے, چھوٹا بچہ ہے 5 برس کا, اور پڑوسن کے گھر میں جا کے کہتا ہے ماسی چاچی مجھے کچھ کھانے کو دو نا. اب جب ماں کو خبر لگے گی تو اس کا کلیجہ کتنا جلے گا, شاید 2-3 تماچے بھی مارے. شرط تو ادھر گیا, کیا وہ تیری ماں ہے, تو میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ جب حضرت امام کو یہ پتا لگے کہ تم نے بیعت مولا کی ہے اور جاتے ہو ملا مولویوں اور مزاروں کے اوپر بیعت مولا کی کرتے ہو اور سجدے کرتے ہو دوسری جگہوں کے اوپر, تو مولانا حضرت امام کو کتنا برا لگے. شاید آپ کی مراد ادھر پوری بھی ہو جائے, کیونکہ مولا ناراض ہو گیا ہے. وہ آپ کو اپنے گھر سے ہٹانا چاہتا ہے کہ بھلے ادھر جاؤ. پھر اسماعیلی مذہب میں رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں رہو تو امام کے بندے بن کے رہو. اگر یہاں امام کے گھر میں امام کی بیعت کر کے پھر بھی ہمیں کوئی دکھ آ پڑا ہے تو راضی خوشی قبول کرو. ہو سکتا ہم سے کوئی گناہ ہو گیا. قرآن پاک میں لکھا ہے ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں. ہر دکھ میں
ہمارا ہی ہاتھ ہے. اس لیے دینداروں خدا نہ کرے کوئی تکلیف آ جائے تو سب سے پہلا یہ کام کرو، بیٹھ جاؤ تسبیح لے کے، پہلے تو کہو شکر الحمدللہ کہ اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی، 40 دانے شکر الحمدللہ کے نکالو، اور اس کے بعد ایک ساری تسبیح 101 دانے کی استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، کیونکہ یا مولا میرے گناہ بخش دے، میں توبہ کرتا ہوں تیرے حضور میں، مصیبت آئی ہے گناہ کی وجہ سے، گناہوں کی معافی چاہو، اس سے دل ہلکا ہو جاتا ہے. جھگت جھول سنتوش پاتر کرو اور ڈنڈا کرو وچار، اپنے خیالات کو مضبوط بناؤ، صاف بناؤ. یہ ڈنڈا ہے جو آپ کے گناہوں کو دور رکھے گا، بدخیالی بے ایمانیوں کو دور رکھے گا. اور اب کہتے ہیں کہ کھمیاں دیا کی دو منظرہ پہرو. یہ جو ہندوستان کے جو یوگی ہیں جن کو سامنے رکھ کے مثال دے کے پیشمس ماں باپ جنہوں نے فرمایا، وہ اپنے کانوں میں مندرا پہنتے تھے، بالیاں پہنتے تھے، اور اپنے مرشد کے طور طریقے کے حساب سے ان کی بالیاں پتلی یا موٹی ہوتی تھیں. تو کہتے ہیں کہ تم کھمیاں اور دیا، کھمیاں کہتے ہیں برداشت کو اور دیا کہتے ہیں رحم کو، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ٹالرنس اینڈ مرسیفلنس، کمپیشنیٹ بنا. کھمیاں اور دیا، اپنے دل کے اندر کھمیاں رکھو. کسی نے گالی نکال دی، چلو چپ ہو جاؤ، واپس اس کو سامنے گالی مت نکالو، ریٹیلیٹ نہ کرو، بدلہ نہ لو، چھوڑ دو مولا کے اوپر. یہ کھمیاں ہے. کھمیاں کرنے والا عابد ہوتے ہیں. عبادت سے دل نرم ہوتا ہے، دل میں طاقت آتی ہے اور آدمی کے اندر قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، جس کو ہم اور عربی میں کہیں تو ضبط نفس کہتے ہیں. یہ جو ضبط نفس ہے یہ عبادت کی شان ہے، یہ عبادت کی شان ہے اور عابدوں کے لیے ایک زیور ہے. ضبط نفس، سیلف کنٹرول، اور اس کے اندر قوت برداشت جس کو انگلش میں ٹالرنس کہتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. اور دیا کہتے ہیں رحم کو. آپ کسی کو بھی کسی بری حالت میں دیکھو اس کے اوپر رحم کرو، کبھی کسی پہ ظلم نہ کرو، کبھی بھی کسی کے اوپر غلبہ نہ کرو، برداشت کر لو. انہوں نے ہم کو اس قسم کے بہت سے فرمان کہے ہیں. خود امام سلطان محمد شاہ کے زمانے کے اندر بھی امام آ کے جب فرمان کیا کرتے تھے تو اس وقت مولا بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم درویش ہیں، صبر ہماری میراث ہے، ہم صبر کرنے والے ہیں، تم بھی صبر کرو، اپنے مصیبتوں کے اوپر صبر کرو، اور اگر کسی آدمی نے آپ کے ساتھ بددیانتی کی ہے، ناانصافی کی ہے، تو خدا کے اوپر چھوڑ دو اور آپ برداشت کرو. اس کی 2 مندرہ پہنو، کھمیاں دیا کی 2 مندرہ پہنو. یہ قوت برداشت بہت بڑی چیز ہے. رسول اکرم کی ایک بات، پرسوں رات کو مبارک جماعت خانے میں حیدرآباد کے اندر میں نے ایک بات سنائی جو ادھوری رہ گئی، اور میں نے جان بوجھ کے ادھوری چھوڑ دی کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا. لیکن آج وہ واقعہ میں یہاں بیان کرتا ہوں، کارن کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے بھی اس واقعہ کو سن لیں. نبی کریم کے کسی دشمن نے ایک آدمی کو کھڑا کیا، میں تیرے کو اتنی رقم دیتا ہوں اور تو کچھ بھی کر کے رسول اللہ کی کوئی بے ادبی کر کے آ. بدماش آدمی تھا. سوچ کے اس کو ایک چیز سوجھی. آپ کو معلوم ہے گندے آدمی کو گندی چیز سوجھتی ہے. یہ حدیث شریف کی بات کرتا ہوں. وہ آدمی نبی کریم کے گھر پہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، رسول پاک باہر نکلے. کہتا ہے میں مسافر ہوں. اس نے کچھ نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں کون نہیں. کہتا ہے میں مسافر ہوں، ایک رات گزارنے کے لیے مجھے سایہ چاہیے. حضور فرمایا
اور اندر ویلکم کیا. ویسے بھی عربوں کی مہمان نوازی بہت اچھی ہے. رسول اکرم نے اس کو بٹھایا, پوچھا تیرا نام کیا ہے, یہ پوچھا. پھر پوچھا مسلمان ہو؟ تو کہا نہیں میں مسلمان تو نہیں. اچھا کوئی بات نہیں. پھر غیر مسلمان کو بھی, ایک مشرک کافر کو بھی نبی نے اپنے گھر میں مہمان کے طور پہ رکھا. حضور نے اس رات نہیں کھایا, اپنے مہمان کو کھانا دے دیا, کیونکہ 2 آدمی کے کھانے کے برابر کھانا نہیں تھا. اور اگر آدھا کھاتے, اگر وہ مسلمان ہوتا تو شاید نبی آدھا اس کو دیتے, آدھا خود کھاتے. لیکن اس خیال سے کہ شاید اس کا پیٹ نہ بھرے, اپنا سارا کھانا نبی نے اس کو دیا. باتیں بھی کی. بس جس بستر پہ چمڑے کا گدا تھا اور اس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے, کاٹن نہیں تھا, تو اس چمڑے کے گدے کے اوپر جس پہ خود رسول پاک سویا کرتے تھے اس کو سونے کے لیے دیا. میں زیادہ ڈیٹیل سے بیان نہیں کر رہا, مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, اس لیے اس کا جست ہی خاص آ جاوے. دوسرے دن جب صبح کی اذان ہوئی, رسول خدا مسجد میں چلے گئے اور اس ناہنجار کافر نے کیا کیا کہ رسول اللہ کے اس گدے کے اوپر اپنا پیٹ خالی کر دیا, دروازہ بند کر کے بھاگ گیا. رسول پاک صبح آئے, دروازہ بند تھا. جب یہ سورج نکلا, کافی روشنی ہو گئی, تو نبی کریم اس کے دروازے کے پاس گئے اور آواز لگائی, اے مہمان, اے مہمان, اٹھو ناشتے کا وقت ہوا. بہت آوازیں لگائیں, اندر سے کوئی جواب نہ ملا. رسول اکرم تھوڑی دیر ٹھہر گئے, دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے آوازیں لگائیں, دروازے پہ دستک کی دی, پھر بھی کوئی آواز اندر سے نہ آئی. تو نبی فرماتے ہیں اب میں اندر آتا ہوں, اے مہمان میں اندر آتا ہوں, میں اندر آتا ہوں. یہ کہہ کے جب حضور نے دروازہ کھولا تو اتنی بدبو آئی کہ ایک دفعہ تو رسول اکرم باہر چلے گئے. جھانک کے دیکھا تو اندر مہمان تو نہیں تھا, رسول اکرم تھے. سب کچھ سمجھ گئے کہ کسی دشمن نے ایسا کیا ہے. 2 جہان کا مالک, سرور کائنات, نبیوں کا سردار, رحمت للعالمین. لیکن خدا نے نبی کے خدا کی رحمتیں دیکھو, خدا کے 2 ناموں میں بہت اچھے کامل طریقے کے کمالات ہیں. رؤوف رحیم, خدا تعالیٰ کا ایک نام ہے رؤوف, الرؤوف, ایک نام ہے الرحیم. تو ان دونوں کو ملا کے خدا کہتا ہے رؤوف رحیم. ہوتا ہے ان, مگر بولنے میں میم آتا ہے. رؤوف رحیم کی جگہ رؤوف رحیم. سورۃ التوبہ کے اندر خدا نے اپنے یہ 2 نام نبی کو دیے ہیں کہ محمد جو ہے نا وہ رؤوف رحیم ہے. رسول اللہ کی شان تو دیکھو, خدا نے اس کو اپنے برابر بنایا ہے. ہم جو کہتے تھے نا اپنی دعاؤں میں علی محمد یا تو خدا, وہ جھوٹ نہ تھا. ارے سورۃ التوبہ کے اندر خدا نے محمد کو اپنے جیسا بنا دیا, رؤوف رحیم. رسول اکرم نے باہر جا کے پانی لیا, پانی اکٹھا کر کے گھر کے باہر رکھا, اس گدے کو کھینچ کے باہر لے گئے. نبی پاک نے ایک لکڑی سے اور پانی سے اپنے گدے کو صاف کیا. ایک غیر آدمی اپنے پیٹ کو خالی کر گیا, 2 جہان کا مالک اس کو صاف کر رہا ہے. جب وہ سوکھ گیا تو حضور نے تھوڑی مٹی لے کے اس کے اوپر ملی, پھر دوبارہ صاف کیا. وہ زمانے میں صابن نہیں تھا. چلو سوکھ گیا, دروازے کھلے تھے, کوئی خوشبو اندر رکھی. 2-3 گھنٹے کے بعد نبی کریم اس کے روم کے اندر گئے تو دیکھا تلوار لٹکی ہوئی ہے
تلوار اتار کے دیکھا تو دستے کے اوپر لکھا ہوا تھا اس آدمی کا نام اور گاؤں کا نام طائف۔ وہ آدمی نے جب یہ بے ادبی کی تو وہ اتنا ڈر گیا کہ اس ڈر میں جلدی سے بھاگ گیا، اپنی تلوار بھول گیا، تلوار لٹکتی رہی۔ نبی کریم نے تلوار دیکھی، طائف کا مقام دیکھا، یا کوئی دوسرا بھی ہوگا جو کہ ایک جگہ طائف لکھا ہے، دوسری جگہ کچھ نامعلوم جگہ کا نام ہے۔ نبی کریم اونٹ پر بیٹھ کے اس گاؤں گئے، اس گاؤں میں جا کے لوگوں کو پوچھا کہ بھئی اس نام کا کوئی آدمی ہے؟ کہنے لگے ہاں وہ مکان ہے اس کا۔ رسول پاک اونٹ سے اترے اور اس آدمی کے دروازے پہ جا کے جب یہ دروازہ کھٹکھٹایا، اب جو اس نے اندر سے دروازہ کھولا تو بت کی طرح کھڑا رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے کھڑا رہا۔ رسول ہنس کے کہتے ہیں مہمان کیوں کیا جلدی نکل گئے؟ میں نے تمہارے لیے ناشتہ بنایا تھا، کیا مجھ کو اتنا فخر نہ ملا کہ میں تمہیں ناشتہ دے سکوں؟ کیا تمہیں رات کو کوئی تکلیف پہنچی کہ تم جلدی چلے گئے؟ جلدی میں تم اپنی تلوار بھول گئے، یہ اپنی تلوار لے لو، میں تمہیں دینے آیا ہوں۔ اچھا سلام، میں جاتا ہوں۔ ارے کچھ ذکر کیا کہ تو نے کیا کیا؟ تو نے میرا گھر گندا کر دیا، تو نے میرا گدیلا گندا کر دیا، ایک لفظ نہیں بولے۔ حضور کہتے ہیں کہ شاید تمہیں وہاں آرام نہیں ملا اس لیے تم جلدی سے بھاگ گئے، میں تو تمہارے ناشتے کا انتظار کرتا تھا اور تم ناشتہ کھائے بغیر چلے گئے اور اپنی یہ تلوار بھول گئے، یہ تلوار لے لو۔ منہ نیچے کر کے رسول اللہ جانے لگے۔ کئی منٹوں تک اس آدمی کے ہوش و حواس گم تھے، اس کے کلیجے کے اندر گھوسے مارے جا رہے تھے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا اور یہ میرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے کہ میری بے ادبی کا ذکر تک بھی نہیں کیا۔ جب اس طرح اس کو ہوش آئی، رسول تو بڑی دور چلے گئے تھے، بھاگا پیچھے اور جا کے کہا یا نبی، میں آپ کو رسول اللہ مانتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور خوب رہے اپنی اس بے ادبی کرنے پہ۔ نبی فرمایا اگر اتنی بے ادبی کرنے کے بعد تو مسلمان ہو گیا ہے تو میں بڑا خوش ہوں، تو میرا بھائی ہے۔ اس کا نام ہے حلیمی، اس کا نام ہے رحم۔ یہ چیز پیر شمس کہتے ہیں کہ کھمیا اور دیا کی دوئے مندرا پہرو، اب کہتے ہیں گنان کرجو آہار، اب تم کھانا کیا کھاؤ گے؟ تو گنان کا، علم کا کھانا کھاؤ، علم پڑھو، علم سنو۔ آپ کو شاباش ہے دینداروں کہ ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کے علم گنان کی واعظ سنتے ہو۔ میرا تو کام ہی یہ ہے، میری زندگی بھی یہی ہے، لیکن آپ لوگ بھی ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کے علم گنان سنتے ہو، آپ عبادت کرتے ہو۔ امام سلطان محمد شاہ فرمایا ہے کہ واعظ کرنا بھی عبادت ہے، واعظ کا سننا بھی عبادت ہے۔ یہ علم گنان ہے جو آپ سن رہے ہو، آپ روحانی خوراک کھا رہے ہو۔ علم حاصل کرو، علم پڑھو، ہر روز ایک آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، پونا گھنٹہ ضرور کچھ نہ کچھ اچھی چیز پڑھو، گنان پڑھو، قرآن پڑھو، حضرت امام کے فرمان پڑھو، اچھی اچھی تواریخ کی کتابیں پڑھو، رسول پاک کی حدیثیں پڑھو، اپنے اسماعیلی پرانی ہسٹری کا اس کا مطالعہ کرو، واضح سنا کرو، تسبیح نکالا کرو۔ پھر فرماتے ہیں پیشمس، تیج یوگی جگمائیں، سچا یوگی یہ ہے جو ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے، باقی تو سب کھوٹ ہے۔ تیج یوگی جگمائیں جا کے من دوجا نہیں، جس کے من میں حضرت امام کے سوا اور کوئی دوسری چیز نہیں، وہ سچا یوگی ہے، وہ سچا سادھو ہے، وہ سچا عارف ہے، وہ سچا طریقتی ہے، وہ سچا مذہبی ہے، وہ سچا مومن ہے۔ اپنی زندگی کے اندر اچھائیوں کے لیے سوچو اور وچار کیا کرو تو دین و دنیا کی برکتیں آپ کو ملیں، آپ کے دل میں روشنی پیدا ہوئے، دل و دماغ آپ کا روشن ہو جائے،
مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے وے، اپنی معرفت دے وے، علم کا شوق دے وے، اچھائیاں بھلائیاں دے وے، نیک عادتیں دے وے، نیک خیالات دے وے، دسویں سکریت میں پورا رکھے، فرمان بردار مومن بنا دے، مولا کنبے میں جماعتوں میں سلاسم کے اتفاق دے وے، حضرت امام آپ کے کاروزگار میں برکت دے وے، آپ کی آل اولاد میں برکت دے وے، روزی کمائی میں برکت دے وے، مولا آپ کی عزت و آبرو کو زیادہ کرے، ہر بدیوں برائیوں کو آپ سے دور رکھے، تمام بلائیں آفت بیماریاں آپ سے دور رکھے، ہمیشہ اپنی چھتر چھایا میں پناہ میں رکھے، مولانا حضرت امام آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، مولانا حضرت امام آپ کو ہمیشہ حق پہ رکھے، صراط المستقیم پہ رکھے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔ عبدو سب اوگن تجو ترونی ناو انحد ناز بجاو کہ پھر شمس جیوتا مریے تو عورت جنم نہ پاو، عبدو عورت جنم نہ پاو۔